الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں۔ ہر انسان کی روزمرہ کی عادات میں سے ایک عادت ہے کہ وہ کسی نہ کسی راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ یہ عمل بھی اگر آدمی اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے، اپنے طور طریقے سے انجام دے گا تو یہ عمل ایک اس کی عادت رہے گی، اس میں کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس عمل کو آدمی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے گا تو پھر اس کا یہ عمل ایک دنیا داری عادت اور روزمرہ کا ایک معمول نہیں ہوگا بلکہ عبادت بن جائے گا۔ وہ کون سی تعلیمات ہیں جن کے اپنانے سے آدمی اپنی اس عادت کو عبادت بنا سکتا ہے، ان میں سے اہم تعلیمات آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے راستے سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے راستے میں بیٹھنا ہے تو اولاً تو اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ آدمی بلا وجہ گلی میں، راستے میں، سڑک پر ایسے بلا وجہ بیٹھا رہے، کوئی اس کو کام نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو مجبوری میں ایسا کرے، اس وجہ سے کہ اس کے گھر میں کسی کو بٹھانے کی جگہ نہیں اور ملنا ہے، گھر میں کوئی ایسا الگ سے کمرہ نہیں جہاں مہمان کو بٹھا سکے، تو پھر ظاہر ہے اسے گلی میں یا راستے پر اس سے بات چیت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے پھر تعلیم یہ ہے کہ اگر بیٹھنا ہے تو آنے جانے والوں کے سلام کا جواب بھی دے، اور اگر کوئی اس کے سامنے آئے تو اس کو سلام بھی کرے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قالوا وما حقها یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ورد السلام۔ اس کے کئی حقوق بیان فرمائے اور ان میں سے ایک حق یہ بیان فرمایا کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ اسی طرح دوسری تعلیم یہ ہے کہ جب راستے میں بیٹھا ہے تو کوئی ایسا منظر، کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، جیسے مثلاً غیر محرم ہے، تو ایسی صورت میں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا، نظروں کی حفاظت کرنا۔ اسی بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ غض البصر، کہ آدمی جب راستے میں بیٹھے تو اپنی نظریں جھکا کے بیٹھے، بلا وجہ غیر محرموں کی طرف نہ دیکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آنے جانے والے، ملنے والوں کو نیکی کا حکم دے، اچھی بات کا حکم دے۔ اور اسی حدیث میں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ امر بالمعروف، کہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بری بات دیکھے تو خاموش ہو کر نہ بیٹھے۔ اسی بخاری شریف کی روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ نہی عن المنکر، کہ بری بات سے منع کرے، منکرات دیکھے، گناہ کی بات دیکھے تو اس سے لوگوں کو منع کرتا رہے۔ اسی طرح اگر آدمی راستے میں بیٹھا ہے، راستے پہ چلنے والے کو راستہ بھول گیا ہے، اسے رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اس بیٹھنے والے پر راستے کا یہ حق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے گھر میں اس راستے پر بیٹھنا ہی ہے
تو پھر ان حقوق کی پاسداری کرو کہ وحد السبیل، کہ جو بندہ راستے پہ چل رہا ہے اس کو راستہ بتا دیا کرو تاکہ اس کی رہنمائی ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے کہ تو وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، تو مظلوم آدمی کی مدد کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کر کے اس سے ظلم کو ہٹا دو۔ اور اسی طرح کسی کو اپنی ذات سے راستے پہ بیٹھ کر تکلیف نہ دے، مثلا اس طرح بیٹھ جائے کہ آنے جانے والوں کو دقت ہو رہی ہے، گزرنے والے وہاں بیچارے رک جاتے ہیں، ان کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَفُّ الْأَذَىٰ، تکلیف کو دوسروں سے دور کرنا، یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھے تو اس کو ہٹا دے، ایسا نہ ہو کہ مثلا کوئی چیز کھا رہا ہے تو اس کے چھلکے وہاں پھینک رہا ہے، آنے جانے والے اس سے پھسل رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آنے جانے والوں کو ٹھوکر لگ رہی ہے، ان کو آنے جانے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، ایسی کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اسے ہٹانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو شعبہ ہے، افضل جو درجہ ہے، حصہ ہے ایمان کا، وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور سب سے ادنا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ سب سے ادنا ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ راستے کا یہ حق ہے کہ وہاں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، ہٹا دینا۔ اسی طرح راستے کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ کوئی آدمی راستے پر پیشاب پخانہ نہ کرے، قضاء حاجت نہ کرے، گند نہ ڈالے، یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین، 2 لعنت کے سبب سے بچ کے رہو، ان میں سے ایک یہ ہے کہ الذی، کہ آدمی راستے کے اندر قضاء حاجت کر دے، ان یتخلا فی طریق الناس او فی ظلہم، یا جہاں لوگوں نے سائے کے لیے بیٹھنا ہے وہاں پیشاب کر دے۔ ان دونوں عملوں کی وجہ سے اس پر لعنت برستی ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اسی طرح راستے کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ جہاں جس ملک میں رہ رہا ہے، جس آبادی میں رہ رہا ہے، اس آبادی کی حکومت نے جو راستے کے قوانین بنائے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کرنا۔ یہ جو ٹریفک کے اصول ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنی جگہ کھلی رکھنی ہے، اس سے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں کرنی، یا راستے کے فلاں طرف چلنا ہے، اور اسی طرح فلاں جگہ اشارہ ہے، یہاں رک کے یہاں انتظار کرنا ہے، تو جو جو قوانین ہیں ٹریفک کے ان کی پاسداری کرنا۔ حدیث پاک میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا واطیعوا، کہ جو بھی بات کہی جائے اسے سنو اور اسے مانو۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر کسی کو حکومت دے دی جائے اور وہ حکومت کرنے والا غلام حبشی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی وہ درجے کا ہے، کسی طریقے سے بھی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی درجے کا ہے، جب اس کی تمہارے اوپر حکومت ہے تو اب اس کی بات سننی بھی ہے اور اس کی بات کو ماننا بھی ہے۔ تو یہ ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنا یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ایک شرعی حق ہے۔ ان آداب کو اگر ہم پورا کریں گے تو ہمارے راستے پر بیٹھنا اور ان حقوق کو ادا کرنا یہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ پھر جو آدمی چلے تو اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جب بھی قدم اٹھائے تو نیت نیک کر لے، کیونکہ جس طرف بھی قدم اٹھائے گا
وہ قدم اٹھانا اس کا ایک عمل ہوگا، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جو قدم اٹھائے ہیں کس لیے اٹھائے۔ تو اس لیے آدمی جس مقصد کے لیے بھی چل رہا ہے اس میں اچھی نیت کر لے۔ مثلا کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ نیت کر لے کہ یہ میری نفس کا حق ہے، میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہوں اس لیے میں چل رہا ہوں۔ مسجد کی طرف جا رہا ہے تو نماز پڑھنے کی نیت کر لے، بازار کی طرف جا رہا ہے ضروریات کو پورا کرنے کی نیت کر لے۔ جو بھی اچھی نیت کرے گا اس پر بڑا اثر ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو جو بھی مباح کام ہے اس میں اچھی نیت کرنے سے وہ عمل باقاعدہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ پھر چلنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے اسے اختیار کرنا، کہ آدمی ایسے چلے کہ تھوڑا سا اس کے کندھے آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوں اور پنجوں کے اوپر زور لگا کر چلے، ایسے لگے جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہا ہے، اور پاؤں کو جما کے چلے، بیماروں کی طرح نہ چلے بلکہ صحت مند لوگوں کی طرح چلے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا طریقہ ہے۔ تو اسی طرح چلنے کے بارے میں اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ آدمی تکبر سے نہ چلے، سینہ نکال کر، اکڑ کر اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر، اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر، اکڑ کر، تکبر کر کے نہ چلے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیونکہ جتنا بھی اکڑ لوگے تمہارے چلنے سے زمین پھٹ نہیں سکتی، تمہارے ایسے چلنے سے تم پہاڑوں سے زیادہ لمبے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اکڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تواضع سے اور آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہوئے زمین پر چلے۔ ہاں، اتنا بھی خشوع نہ ہو جو بناوٹی حد تک ہو، اتنا بھی جھک جانا کہ آدمی بیمار لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ یوں چل رہا ہے گردن ٹیڑھی کر کے، بیماروں کی طرح آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے درہ پکڑا اور اسے مارا اور کہا سیدھے ہو کر چلو، مضبوطی سے چلو۔ تو ایسا جو بناوٹی خشوع ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، بس آدمی نارمل چال میں دل میں تواضع رکھتے ہوئے زمین پر قدم جما کے چلے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ جب چلنا ہے تو ایک جوتا پہننا اور ایک اتار دینا، ایسا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، جوتے پہننے ہیں تو دونوں پہنو، اتارنے ہیں تو دونوں اتارو۔ بے وقار ہو کر ایک جوتا پہننا اور ایک اتار دینا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نحتفی احیانا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کبھی کبھی بغیر جوتے کے بھی چل لیا کرو، ننگے پاؤں بھی آدمی تھوڑا بہت چند قدم چل لے، اس سے آدمی کے اندر جو تکبر ہے اور جو اپنی بڑائی ہے وہ کم از کم دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پر عمل کرنے کی نیت سے کبھی کبھی بغیر جوتے کے بھی چل لیں۔ اسی طرح جب بھی آدمی چلے تو اپنے قدم مضبوطی سے رکھ کر چلے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ آپ چلتے تھے تو قدم جما کے چلتے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں، کندھوں کو تھوڑا سا جھکا کر چلنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ لا یلتفت وراءہ اذا مشى، جب آپ چلتے تھے تو بار بار مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے تھے، یعنی یہ بھی آدمی کے وقار کے خلاف ہے، سنت طریقے کے خلاف ہے کہ بار بار بلا وجہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے جو نفسیات کے ماہر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے تو وہ بندہ احمق ہوتا ہے، یعنی اس کی عقل میں کمی ہے۔ تو اس لیے آدمی بار بار مڑ کر نہ دیکھے، ایک دفعہ ضرورت ہو تو پھر آدمی دیکھ سکتا ہے، ورنہ بار بار یہ عمل نہ دہرائے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ لیس للنساء وسط الطریق،
شعب الایمان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کسی راستے کے درمیان نہ چلے بلکہ کنارے پر چلے، جب بھی چلنا ہے تو اس کے کنارے پر چلے۔ اگر ہم چلتے وقت، راستے میں بیٹھتے وقت ان آداب کا خیال رکھیں گے تو ہمارا یہ عمل صرف عادت نہیں ہوگی، عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عادات کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔